ایک دن خداون مجھے پھر سے بحال کرے گا۔ آج کا میرا مضمون ہے، بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے آپ کتنے بھی زوال میں چلے گئے ہیں، کتنی بھی مصیبت آ گئی ہے، آپ فائنینشلی بڑے ڈاؤن فال میں چلے گئے ہیں، کسی وبا میں گھر گئے ہیں جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ خداوند کے ہیں، آپ کا توکل بھی خداوند پر ہے، پھر خداوند اتر کر خود آ جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں سب سے بڑی مثال ایوب کی مثال ہے۔ ایوب کو خداوند نے مشکل حالات میں سے بحال کیا۔ ایوب کی کتاب کے 19ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخرکار وہ اس زمین پر کھڑا ہوگا۔ اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی آنکھیں۔ ایوب کے اندر یہ ایمان مصمم ہے کہ میں خود اپنے مرنے سے پہلے بحال ہو جاؤں گا۔ یہ ایمان نہیں خداوند موت بھی دے دے گا تو یہ اس کا ایمان نہیں تھا، میں مر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں خود دیکھوں گا، میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ ایوب کی زندگی کے اندر اتنا زوال ہے، اس نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابلیس نے کہا اگر تو اس کے جسم کو چھو بھی دے تو یہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا، اور اس کا سارا جسم گل گیا تھا۔ اس نے ٹھیکرا ایک لیا، اس سے اپنی کھال کو وہ کھرچتا تھا۔ اس کی زندگی ایک سخت عذاب کے اندر ہے۔ ایسا شخص جب وہ اپنے عذاب کی حالت کے اندر ہے تب اس نے اپنا توکل خداوند پر کیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ اس کا ویژن جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ایمانداروں، آپ کا ویژن نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو چیزوں کو آپ دیکھیں گے، اگر آپ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں گے، جو نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے اوپر وہی آ پڑتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کیجئے۔ داؤد زبور 37 کی 6 آیت میں کہتا ہے وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر دے گا۔ آپ کا حق کہیں پر بھی، آپ کا حق پاتال کے اندر بھی چلا جائے، وہ وہاں سے بھی اسے نکال لے گا۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں پر پڑی ہے۔ داؤد زبور 71 کی 20ویں آیت میں کہتا ہے اگر مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند پھر سے مجھے زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے پھر اوپر لے آئے گا۔ اور میں یونا کی دعا کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کی، اس کی دعا کے اندر توکل ہے۔ وہ کہتا ہے میں پھر خداوند کی ہیکل میں جاؤں گا، پھر اس کے لیے نظریں ادا کروں گا، قربانیاں گزرانوں گا۔ یہ اس کی دعا کے حصے ہیں۔ اگر آپ کا توکل خداوند پر ہے، مشکل حالات میں رونا چھوڑ دیں، دوسروں کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیں، اس پر توکل کیجئے۔ یونا کی طرح کہیے میں پھر خدا کی ہیکل میں جاؤں گا، اس کے حضور قربانیاں گزرانوں گا۔ آج کے اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے، اگر میرا اور آپ کا توکل خداوند پر ہو، اگر کسی بھی مشکل حالت میں چلے گئے ہوئے ہیں تو خداوند کی طرف دیکھنا شروع کیجئے۔ داؤد نے دیکھا اور وہ بحال ہو گیا۔ ایوب نے دیکھا، خداوند نے اسے بحال کر دیا۔ اس کی اولاد چلی گئی، اس کو اولاد مل گئی، اس کا جسم بچے کے جسم کی طرح ہو گیا ہے۔ یونا مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جب دعا کر رہا ہے، خدا نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے خشکی پر اسے اگل دیا۔ آپ کو بھی کوئی مچھلی سمندر کے نیچے نہیں رکھ سکے گی۔ آپ کسی بھی زوال کی حالت میں ہیں، روحانی طور پر نیچے ہیں، جسمانی طور پر نیچے ہیں، خداوند آپ کو بحال کر دے گا۔ رونا چھوڑ دیجئے، توکل کرنا سیکھ لیجئے۔ خداوند برکت